حیات مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے جو ڈسکس کر رہے تھے، اس کی اینڈ پر آ کر جو میں نے آخری جہاں پر اختتام کیا تھا وہ دجال کے نزول کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ یہ سب کچھ جو یہودی اسرائیلی جو لوگ کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، بیسیکلی ان کی مینٹلٹی یہ ہے، ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک مسیحا آئے گا اور وہ ان کو باقی دنیا پر رول کروائے گا، ان کو لیڈ کریں گے وہ لوگ. تو یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ گراؤنڈ کلیئر کر رہے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک موقع پر اپنا خواب سنایا اور بتایا کہ مجھے ایک خواب دکھایا گیا ہے، خانہ کعبہ کی حدود میں موجود ہوں اور ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کی کندھے تک زلفیں ہیں اور زلفوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ دو اشخاص کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر سہارے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے طواف کعبہ کر رہا ہے. اور جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک اور شخص ہے، وہ بھی بالکل اسی انداز میں اسی طریقے سے، یعنی کہ دو افراد کے کندھوں کے سہارے کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو شکل کا نقشہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ ٹانا ہے، اور بائیں آنکھ جو ہے اس کی وہ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہے، یعنی کہ بڑا بدشکل انسان ہے، گھنگریالے بال ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے دو افراد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کعبہ کر رہا ہے. پھر اس کے بارے میں جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے، یعنی کہ دونوں مسیح ہیں، مددگار، پشت پناہ، لیکن ایک کرائسٹ ہے یعنی کہ سچا مسیح، اور ایک جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے یعنی کہ جھوٹا مسیح. اسی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح عیسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سچے مسیح ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تھے. اور ایک ہے مسیح الدجال یعنی کہ جھوٹا جعلی مددگار. تو یہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اور چونکہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اس کی ثبوت جو قرآن مجید میں ملتا ہے وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا کہ اپنے بچے کو انہوں نے قربان کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خواب جو ہیں وہ بے شک انبیاء کے وحی الہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی شکل میں تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پریکٹیکلی قربان کرنے تک پہنچا دیا، لیکن اینڈ میں قربان ہوا نہیں ہے بچہ، الحمدللہ. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو خواب ہے، یہ تو ابھی اپنے فیوچر میں آنے والا ہے، یہ تو مستقبل سے متعلق ہے، تو اس کی پروڈکشن ابھی نہیں کی جا سکتی، حتمی اعتبار سے نہیں کی جا سکتی. لیکن نبی علیہ السلام کے جو خواب تکمیل تک پہنچے ہیں، جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک نظریہ قائم کر سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے پہلے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے، بڑی موٹی تازہ تگڑی جوان گائے ہے، اور وہ ذبح کر دی گئی ہے اور اس کا بے تحاشا خون بہا ہے. کہ میں نے اس کی تعبیر کو یہ سمجھا ہے کہ اس جنگ میں، اس مقابلے میں بھاری نقصان ہونے والا ہے، اور وہ پریکٹیکلی عمل میں آ بھی گیا کہ غزوہ احد میں کس طریقے سے 50 تیر اندازوں کے تعینات کرنے کے بعد نافرمانی کی گئی چند اصحاب کی طرف سے، اور پھر 70 مسلمان شہید ہو گئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں پر کسی صحابہ کی ڈیڈ باڈی نہ پہنچی ہو، مطلب قیامت کا سا منظر وہاں پر برپا ہو گیا تھا.